سینٹ الیکشن اوپن بیلٹ یا خفیہ، سپریم کورٹ آج صدارتی ریفرنس پر رائے دے گی۔ سپریم کورٹ نے تمام فریقین کے دلائل مکمل ہونے پر 25 فروری کو فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ شہباز گل کہتے ہیں سپریم کورٹ میں قابل شناخت ووٹ اور متناسب نمائندگی کا کیس ہے۔ جب ووٹ بکتا ہے تو سیاسی جماعتوں کو متناسب نمائندگی نہیں ملتی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے کہا عوام کسی کو ترقی کے سفر میں رخنہ ڈالنے نہیں دیں گے، سازشی عناصر روتے ہی رہیں گے۔ سینٹ انتخابات کے لیے جوڑ توڑ، اتحادیوں کے رابطے اور ملاقاتیں، ناراض اراکین کو بھی منانے کی کوششیں، حکومت اور اپوزیشن کامیابی کے لیے پرعزم۔ سینٹ انتخابات کے لیے وزیر اعظم عمران خان بھی متحرک۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم آج سے 3 روز پارلیمنٹ چیمبر میں بیٹھیں گے، پارلیمنٹ ہاؤس میں ارکان سے ملاقاتیں کریں گے، ارکان اسمبلی کے مسائل سنیں گے اور ان کے خدشات دور کریں گے۔ سینٹ انتخابات کے باعث ہفتہ وار کابینہ اجلاس بھی مؤخر ہونے کا امکان۔ بلاول بھٹو کا حمزہ شہباز کو ٹیلی فون، رہائی کی مبارکباد۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان باہمی دلچسپی کے امور پر گفتگو کی گئی۔ لیگی رہنما عطا تارڑ نے بتایا حمزہ شہباز نے بلاول بھٹو کو ہمشیرہ کی شادی پر مبارکباد دی۔ بلاول بھٹو نے حمزہ شہباز کو سینٹ الیکشن پر عشائیے کی دعوت دی۔ سابق صدر آصف علی زرداری کراچی سے اسلام آباد پہنچ گئے، سینٹ انتخابات تک اسلام آباد میں قیام کریں گے۔ مولانا فضل الرحمان پی ڈی ایم رہنماؤں سے ملاقات کا امکان ہے۔ سینٹ الیکشن میں ایم کیو ایم پاکستان کی اہمیت بڑھ گئی۔ گورنر ہاؤس کراچی میں تحریک انصاف کے ظہرانے میں متحدہ پاکستان کی عدم شرکت نے ہلچل مچا دی۔ ترجمان ایم کیو ایم نے کہا ارکان اسمبلی تنظیمی مصروفیات کے سبب شرکت نہیں کر سکے، تحریک انصاف اور جی ڈی اے کی قیادت سے رابطے ہیں۔ پی پی رہنما سعید غنی کی ایم کیو ایم کو بڑی پیشکش، کہا ہمارے پاس اضافی سیٹس ہیں، ایم کیو ایم ساتھ آتی ہے تو ان کو نشست دے سکتے ہیں، حکومت کا حصہ بننے پر ایم کیو ایم کو سندھ میں وزارت بھی مل سکتی ہے۔ اسد عمر کہتے ہیں ایم کیو ایم کہیں نہیں جا رہی، روٹھے ہوئوں کو منا لیا ہے، اسلام آباد کی سیٹ سے حفیظ شیخ ہی کامیاب ہوں گے۔ متحدہ قومی موومنٹ کی حکومت کے اتحادی ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ حکومت سے کراچی کے حقوق کے لیے وہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے یا اپوزیشن کے ساتھ مل کے اس کا آواز میں اس میں مطالبہ میں زیادہ طاقت ہوگا۔ بلاول کی حکومتی اتحاد پر ڈنٹ لگانے کی کوشش، ایم کیو ایم پاکستان کو پی ڈی ایم میں شمولیت کی دعوت، کہا ایم کیو ایم پاکستان ہمارے ساتھ مل کر کراچی کے لیے آواز اٹھائے، پی ڈی ایم کا حصہ بن کر حکومت کا مقابلہ کرے، سینٹ الیکشن میں بھی حکومت کو سرپرائز دیں گے، اس کٹ پتلی حکومت کو گھر بھیجیں گے، امید ہے سپریم کورٹ صدارتی آرڈیننس پر آئین و قانون کے مطابق فیصلہ دے گی۔ حفیظ شیخ جیتیں گے، مجھے یقین ہے کہ ایم کیو ایم بھی حفیظ شیخ کو ووٹ دے گی۔ مجھے افسوس ہوتا ہے جب لوگ پاکستان کی عظیم افواج اور عظیم ایجنسیوں کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، سول گورنمنٹ اور ملٹری کے اچھے تعلقات کا ملک کو فائدہ پہنچتا ہے۔ شیخ کو شیخ کی جیت کا یقین، کہتے ہیں ایم کیو ایم حفیظ شیخ کو ہی ووٹ دے گی، اسلام آباد سے حفیظ شیخ ہی جیتیں گے۔ آج عدالت کا عظیم فیصلہ آنے والا ہے، سول اور ملٹری قیادت کے اچھے تعلقات کا ملک کو فائدہ ہوتا ہے۔ پی ٹی آئی حکومت نے تباہ ہوتی معیشت کو سنبھالا، 23 مارچ بڑا دن ہے، پی ڈی ایم اپنا احتجاج 2-3 روز آگے لے جائے۔ پی ڈی ایم عوام کی اس وقت ایک تنہا آواز ہے۔ پی ڈی ایم اصولی طور پر تو ایک تحریک کا نام ہے، یہ ایک انتخابی اتحاد نہیں ہے۔ پی ڈی ایم سینٹ الیکشن میں بھرپور کامیابی حاصل کرے گی، مولانا فضل الرحمان کا دعویٰ، کہا حکومت کی صفوں میں مایوسی کا ماحول ہے، ملکی سیاست نے انگڑائیاں لینا شروع کر دی ہیں۔ لانگ مارچ سے پہلے تحریک عدم اعتماد پر مولانا نے رضامندی ظاہر کر دی، بلاول بھٹو نے مولانا فضل الرحمان کو رام کر لیا، یوسف رضا گیلانی کامیاب ہو گئے تو تحریک عدم اعتماد لائی جائے گی۔ مولانا بلاول میں اتفاق، وفاقی وزیر مراد سعید کے جوابی باؤنسر، کہا جن کے لیے سیاست کرپشن کا نام ہے یوسف رضا گیلانی ان کے معیار پر پورا اترتا ہے، چھانگا مانگا کی سیاست کے بانی اور پرچی چیئرمین شفافیت نہیں لا سکتے،
शिबली फराज का ट्वीट, कहा ओपन बैलेट के मुखालिफ मुल्क में करप्ट निज़ाम का तसलसल चाहते हैं। अपोजिशन धांधली ज़दा निज़ाम की हामी, शफाफियत की राह में दीवार है। PSL 6 के सनसनीखेज मैचेस जारी। लाहौर कलंदर्स ने कराची किंग्स को 6 विकेट से शिकस्त दे दी। लाहौर कलंदर्स ने 187 रन का हदफ आखिरी ओवर में हासिल किया। ओपनर फखर जमान ने 83 रन की जारहाना इनिंग्स खेली। बेन डंक ने भी शानदार नेस्ट सेंचुरी स्कोर की। डेविड वाइजे ने 9 गेंदों पर 29 रन बनाए। कराची किंग्स के मोहम्मद आमिर, क्रिस्टियन और वक्कास मकसूद ने एक एक विकेट हासिल की। आज इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स का मुकाबला होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का अवाम के मुफाद में बड़ा फैसला, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का फैसला। कीमतों में इजाफे की समरी मुस्तरद, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें न बढ़ाने का ऐलान। ओगरा ने फी लीटर कीमतों में 6 से 7 रुपए इजाफे की तजवीज़ दी थी। तुर्की में 40 अरब डॉलर सालाना वो टूरिज्म से कमाता है। मलेशिया जो हमारे मुकाबले में सिर्फ उनकी सी टूरिज्म है वो 20 अरब डॉलर कमाता है। टूरिज्म बहुत बड़ा एक जरिया रोजगार का है हमारे नौजवानों के लिए। कदीम नंदना किले की तामीर नौ करके मॉडल विलेज बनाएंगे। सारी दुनिया से सयाह यहाँ आएंगे। बैरून मुल्क से डॉलर आएंगे। बहुत जल्द ये छोटा सा इलाका दुनिया के नक्शे पर उभरेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की ARY न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू, कहा तुर्की और मलेशिया सिर्फ सयाहत से सालाना अरबों डॉलर कमा रहे हैं। दोनों ममालिक के मुकाबले में पाकिस्तान कुछ भी नहीं कमा रहा। जब तक एक्सपोर्ट नहीं बढ़ती हम टूरिज्म से फ़ायदा उठा सकते हैं। वज़ीर आज़म ने जेहलुम में अल बैरूनी हेरिटेज ट्रेल का इफ्तिताह किया। टिला जोगियाँ और सॉल्ट रेंज नेशनल पार्क का भी इफ्तिताह किया। जैतून का पौधा लगाया। एक तरफ अकेला कप्तान और दूसरी तरफ 11 जमातें हैं। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं, इमरान खान ने दरबारी, हवारी और जराइम पेशा अफराद के मुफादात को लगाम डाली। वज़ीर आज़म करप्शन के बुत पाश करने के लिए पुरअज़्म है। हमें मुकम्मल यकीन है कि राजी साहब कामयाब होंगे। वो एक इलेक्शन है, अदम एतमाद तो नहीं है, लेकिन कम अज़ कम पाकिस्तान के अवाम सोच रहे हैं जो तंग है हुकूमत से, जो हुकूमत को घर भेजना चाहते हैं, उनके लिए एक और फतह हो। हमारी जंग इक़्तिदार की नहीं, निज़ाम की दुरुस्ती की है। निज़ाम की नाकामी है कि एहतसाब के नाम पर इंतकाम हो रहा है। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, हमजा शहबाज की रिहाई किसी डील का नतीजा नहीं। यूसुफ रज़ा गिलानी भारी अक्सरियत से सेनेटर मुंतखब होंगे। एहसन इकबाल बोले, सिंध और बलोचिस्तान में PTI अरकान चीख रहे हैं कि सेनेट के लिए टिकट बेचे गए। साबित हो गया तहरीक इंसाफ करप्शन और माफियाज की जमात है। भारत पाकिस्तान में अफगानिस्तान के जरिए दहशत गर्दी कराता है। हम अफगानिस्तान में अमन चाहते हैं। अफगानिस्तान में अमन होगा तो पाकिस्तान में अमन होगा। कराची सोहराब गोट में PSP सरबरा मुस्तफ़ा कमाल का खिताब, कहा आज भाई को भाई से लड़ाने वाला दुश्मन देख रहा होगा। भारत से लंदन तक बैठे दुश्मनों सुन लो, अगर भाइयों को लड़ाओगे तो मुस्तफ़ा कमाल सीसा पिलाई दीवार बना होगा। हमने दुश्मनों की साजिशों को नेस्तो नाबूद कर दिया। 100% अटेंडेंस बच्चों को बुलाने की इजाज़त किसी स्कूल को नहीं होगी। सिंध में तालीमी इदारे अपने पहले से तयशुदा फैसलों के मुताबिक ही कंटिन्यू करेंगे। स्कूल्स में बच्चों की 100% हाजिरी की इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी कहते हैं, सिंध के तालीमी इदारों में 50% हाजिरी ही जारी रहेगी। 100% बच्चों को स्कूल में बुला लेंगे तो फासला कैसे बरकरार रहेगा। कोरोना के खात्मे पर ही स्कूल्स में 100% हाजिरी की इजाज़त देंगे। नवाब शाह में शादी का वादा करके मुकरने वाले दुल्हा पर खातून का हमला, दुल्हा जख्मी। दूल्हे को लहू लहान देखकर दुल्हन बेहोश हो गई। पुलिस को बयान देने के बाद हमला आवर खातून ने फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। कराची में MQM लेबर डिवीजन का 34वां यौम तासीस। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने खिताब में कहा, ऐवानों की ताकत हमसे है, हमें सियासत की नहीं, सियासत को हमारी जरूरत है। ऐवानों में हम ना हो तो वो चंद खानदानों के क्लब के सिवा कुछ नहीं। MQM के रहनुमा कुंवर नवीद जमील ने कहा, पीपल्स पार्टी की वादा खिलाफियों की बहुत बड़ी तारीख है।
آج تک تو ایم کیو ایم تحریک انصاف کے ساتھ کھڑی ہے، آئندہ کا لاہ عمل کیا ہوگا اس کا نہیں پتا۔ خواجہ اظہار الحسن بولے ایم کیو ایم کو مصنوعی طریقے سے دبانے کی کوشش کی گئی، آج بھی شہری سندھ کا جو خلا ہے وہ پورا نہیں کیا جا سکا۔ کراچی میں 101 سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کر شکار ہیں، ٹریفک جیم کی بڑی وجہ سامنے آ گئی۔ ضلع وسطی کی 31، جنوبی میں 14، سٹی کی 11، ملیر کی 12، غربی کی 17، شرقی کی 10 اور کرنگی کی 6 سڑکیں مرمت طلب ہیں۔ اے این پی بلوچستان کے ترجمان اسد خان اچکزئی کے قتل کے خلاف کوئٹہ سمیت صوبے کے کئی اضلاع میں شٹ ڈاؤن، کاروباری مراکز بند۔ اسد خان اچکزئی 5 ماہ سے لاپتہ تھے، لاش گزشتہ روز گرفتار ملزم کی نشاندہی پر برآمد ہوئی، ملزم کے گھر سے مقتول کی گاڑی بھی مل گئی۔ اسلام آباد کے علاقے بارہ کہو میں امام مسجد، ان کے بیٹے اور شاگرد کے قتل کا مقدمہ درج، انتظامیہ سے کامیاب مذاکرات کے بعد مظاہرین نے دھرنا ختم کر دیا، مری روڈ ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا۔ لاہور پولیس کی قبضہ مافیا کے خلاف کارروائی، 58 کنال سے زائد سرکاری زمین باگزار کروا لی۔ اوورسیز پاکستانی سے بھتہ مانگنے اور زمین پر قبضے کی کوشش پر منشا بم اور بیٹوں کے خلاف مقدمہ درج، ملزمان فرار۔ جہلم کے نواحی علاقے میں 7 ملزمان کی خاتون سے اجتماعی زیادتی، پولیس کی کارروائی، 5 ملزمان گرفتار، مقدمہ درج۔ سجاول میں 9ویں جماعت کے طالب علم سے 4 ملزمان کی زیادتی، لڑکے نے بتایا ملزمان نے چائے میں نیند کی گولیاں ملا کر زیادتی کی، ویڈیو بنائی، پولیس نے مقدمہ درج کر کے ملزمان کی تلاش شروع کر دی۔ افسوس کی بات ہے کہ اس قسم کی باتیں آتی بھی ہیں میڈیا میں، کہاں سے آتی ہیں، کون چھاپتا ہے؟ میں سی او کو چیلنج کرتا ہوں، وہ مجھے کر سکتے ہیں، مگر ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ کوئی ذاتی لڑائی جھگڑے چل رہے ہیں۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے 2 بڑوں میں کوئی اختلاف نہیں، پی سی بی کے چیئرمین احسان مانی کہتے ہیں چیف ایگزیکٹو وسیم خان سے کوئی مسئلہ نہیں، میڈیا میں اس قسم کی خبریں چلتی ہیں تو افسوس ہوتا ہے۔ پریس کانفرنس میں دونوں نے خوشگوار انداز میں ہاتھ ملایا اور ہاتھ سینیٹائز بھی کیے۔ ہمارے ساتھ واسع بھائی اور بٹ صاحب موجود ہیں، سر السلام علیکم۔ میچ کو چینج کرنے میں نبی کا بڑا کردار رہا ہے۔ خیر ہے، کوئی بات نہیں، جیتے گا کراچی۔ یہ وسیم کو ایک دفعہ بائی پاس کر دیں، میرے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ذرا ہلکی سی بات کریں۔ شادی کے بعد سہیلیاں کم ہو جاتی؟ شادی کے بعد بہت سی چیزیں کم ہو جاتی ہیں، مثلاً بال اور اس سے وزن۔ کرکٹ کے مقبول شو ہر لمحہ پرجوش، آج مہمان بنے احمد علی بٹ اور واسع چودھری، راشد لطیف اور تنویر احمد کے ماہرانہ تجزیے اور تبصرے، شفاعت تلین روپ دھارا معروف صحافی مبشر لقمان کا، عاطف نے بھیس بدلا سابق وزیر اعلیٰ سندھ قائم مجید شاہ کا، عادی لائے کہہ کہوں کا طوفان، ننھے احمد نے کی ہار جیت کی پیش گوئی، احمد علی بٹ اور واسع چودھری نے کیا وسیم بادامی کے معصومانہ سوالات کا سامنا۔ Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.